انسان جب بھی کسی چیز کو کرنے کی ٹھان لیتا ہے اور پھر وہ مقصد بھی نیک ہو تو خداوند تعالیٰ کی ذات خود بھی مدد کرنا شروع کر دیتی ہے۔ جب مقصد بہت پاک اور جذباتی لگاؤ سے بھرپور ہو تو اس کی برکتیں ان کی آنے والی نسلوں تک جاتی ہیں۔ خدا اور اس کے رسول سے محبت ہر مسلمان کی بخشش کا باعث بنتی ہے۔ یہی عقیدہ ایمان رکھنے والے ایک سماجی کاروباری شخصیت چیف ایگزیکٹو ہیبر ایسوسیٹس بلڈرز اینڈ ڈیولپر ڈاکٹر ارشاد احمد خان ہیں، جو 1994 سے اسلام آباد میں کاروبار کر رہے ہیں۔ معاشرے میں اپنے اچھے کام اور کاروباری ساکھ کی وجہ سے ایک معتبر نام بن کر ابھرے ہیں۔ ریئل اسٹیٹ ایجنٹس کا معاملہ ہو یا تاجروں کے مسائل، ان کو بخوبی فرائض سر انجام دیتے ہیں۔ وہ ہر میدان میں متحرک باکمال نظر آتے ہیں۔ کامیاب بزنس مین ہونے کے ساتھ ایک مثالی معتبر اور قابل رشک شخصیت ہیں۔ ڈاکٹر ارشاد احمد خان کا ملکی PM تعمیراتی پیکج اور کورونا کے حوالے سے کہنا ہے کہ سب سے بڑا شعبہ ہے کنسٹرکشن کا، بلڈرز کا، تو اس کو ریلیف دینا کچھ اچھی بات ہے، لیکن خدا کرے کہ یہ امپلیمنٹ ہو۔ اور ابھی چونکہ ہمارے حالات ملک کے ایسے نہیں ہیں کہ جس سے پتہ چلے کہ ہمیں کیا فائدہ ہوا، کیا فوائد حاصل ہوئے۔ CDA بھی بند ہے، ہاؤسنگ فاؤنڈیشن بھی بند ہے، سارے ٹرانسفر بند ہیں، DHA بھی بند ہے۔ جب یہ سارے بزنس کھلیں گے اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ ملک میں کیا ریل پیل ہوئی، کتنے لوگوں نے انویسٹمنٹ کی۔ جب تک انویسٹمنٹ نہیں ہوگی، جب تک لوگ نہیں آئیں گے، بلڈرز کیا کر سکتے ہیں اکیلا، جب تک ساتھ انویسٹر مارکیٹ میں نہیں آئیں گے، جب تک سیل پرچیز کا کام شروع نہیں ہوگا۔ لیکن جو کچھ یہ کیا گیا ہے گورنمنٹ کی طرف سے، یہ بڑا اچھا اقدام ہے۔ دیکھیں اس کے فوائد آہستہ آہستہ ہی نظر آتے ہیں، اور تھوڑے دنوں میں پتہ چلے گا، جب CDA کھلے گا تو پھر اندازہ ہوگا ہمیں۔ لیکن جب تک انویسٹر، دیکھیں ہمارے ملک میں جب تک فارن ریمیٹنس نہیں ہے، جو لوگ ملک سے باہر سے لوگ آتے ہیں جو کہ انویسٹمنٹ کرتے ہیں، پاکستان میں ہم لوگ انویسٹمنٹ جو ہم لوگ کام کر رہے ہیں، ہمارے تو حالات ہی ایسے ہیں اس وقت جب سے یہ کرونا وائرس ہے، اس سے ملک کے حالات ٹھیک نہیں ہیں۔ لیکن ہاں، اللہ تعالیٰ کرے کہ اس مصیبت سے ہماری جان چھوٹے، پوری دنیا کی جان چھوٹے، تو اس کے بعد بزنس کی ریل پیل ہوگی، اور خدا کرے گا انشاءاللہ ہم بڑے بحیثیت قوم، ایک بڑی اچھی قوم ہے پاکستانی قوم، اور یہ پاکستان لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے نام پہ بنا ہے۔ انشاءاللہ اس کے فوائد نظر آنے شروع ہوں گے، جو گورنمنٹ نے پیکیج دیا ہے کچھ دن بعد۔ دعا کریں کہ جلد از جلد یہ کرونا وائرس والی آفت سے جان چھوٹے، تاکہ ہمیں دوسری زندگی ہماری، ابھی تو فی الحال تو مفلوج ہے، ابھی تو ہمیں فوائد ہر چیز کے سے بظاہر نظر آ رہے ہیں، لیکن جب ظاہر ہوگا وہ نظر آئے گا اس کے بعد، جب لاک ڈاؤن ختم ہوگا انشاءاللہ۔ کرونا کے حوالے سے ریلیف تو صرف ابھی تک تو مجھے لگتا ہے اخباروں میں، اشتہاروں میں ہی ہے۔ عوام وزیر اعظم صاحب کی طرف دیکھ رہی ہے کہ ہمیں ریلیف دیں گے۔ وزیر اعظم صاحب عوام سے مانگ رہے ہیں کہ یار کچھ دو، میری مدد کرو تاکہ میں کچھ کروں۔ اب جب عوام بحیثیت قوم، میں نے آپ سے پہلے بھی کہا، بحیثیت قوم ہم بہت عظیم لوگ ہیں الحمدللہ پوری دنیا میں، لیکن ہم تو مدد کرتے ہیں، اب پوری قوم اکٹھی ہو کے پھر گورنمنٹ کو پیسے دے رہی ہے، لیکن گورنمنٹ کس کو دے رہی ہے وہ کچھ پتہ نہیں چل رہا۔ میں نے تو کچھ لوگوں کو ایسے بھی دیکھا کہ گاڑی میں آئے ہیں، ہونڈا میں آ رہے ہیں اور V8 میں آ رہے ہیں، آ کے پتہ لگا لائن میں لگے ہوئے ہیں، وہ 12,000 کا پیکج لے رہے ہیں۔ بڑی شرمندگی ہوتی ہے کہ جب یہ والا کام ہو رہا ہے، لیکن غریب اسی طرح بیچارہ سڑکوں پہ رول رہا ہے، مصیبت میں ہے۔ اللہ کرے کہ جو کچھ گورنمنٹ نے اکٹھا کیا اور جو یہ پیکج دے رہے ہیں، خدا کرے کہ مستحق لوگوں تک پہنچ جائے اور لوگوں کو ریلیف مل جائے۔ لیکن اقدام اچھا تھا گورنمنٹ کا کہ یہ جو 12,000 کا پیکج لوگوں کے لیے بنایا، لیکن خدا کرے کہ مستحق لوگوں تک پہنچے تو تب فائدہ ہوگا اور تب خوشی ہوگی ساری قوم کو کہ غریب کو ریلیف مل گیا۔ پیکج کیا حکومت نے کیا دینا ہے، اللہ تعالیٰ اللہ ہی دینے والا ہے، حکومتیں تو ایسے ہی کرتی آ رہی ہیں ہمیشہ سے۔ تو یہ حکومت تو صرف وعدوں پر ہی ہے، اور مجھے لگتا ہے وعدے کرتے کرتے 5 سال گزر جائیں گے، 2 سال پہلے گزر گئے ہیں۔ کہ میں نے ہاں ایک تبدیلی ضرور دیکھی اس گورنمنٹ میں، کہ جو یہ تبدیلی کے لیے آئے تھے، کہ میں نے وزارتیں تبدیل ہوتے دیکھی ہیں 2 سال میں، باقی کسی قسم کی کوئی تبدیلی نہیں ہے۔ خدا کرے کہ کچھ تبدیلی بھی آ جائے، بجائے اس کے کہ وزارتیں تبدیل ہوں، ملک کی تقدیر بھی تبدیل ہو جائے۔ اس تقدیر کو تبدیل کرنے کے لیے جو وعدے وعید کر کے وزیر اعظم عمران خان صاحب تشریف لائے تھے، کاش اس پہ امپلیمنٹ کریں، کاش اچھے لوگوں کو آگے لائیں، کاش ان لوگوں کو آگے لائیں، ان لوگوں کو وزارتیں دیں جنہوں نے 22 سال خان صاحب کے ساتھ محنت کی، نہ کہ مانگے تانگے کے وزیر وزراء مشیر اکٹھے کیے ہوئے ہیں
جو کہ صرف ڈاکے ڈکیتیوں پہ لگے ہوئے ہیں. یہ کہتے تھے پہلے کہ مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی میں چور ہیں. بھائی وہ چور تو ان دونوں پارٹیوں نے نکال دیے تھے. اب وہ سارے چور اکٹھے کر کے آپ نے اکٹھے کر لیے, ان کو وزارتیں دے دی, مشیر بنا دیا. پہلے جب تک ان لوگوں سے آپ جان نہیں چھڑائیں گے, جب تک آپ اپنے ورکرز کو آگے نہیں لائیں گے, جب تک آپ ملک کی تقدیر نہیں بدل سکیں گے, نہ ہی آپ کا کوئی وعدہ پورا ہوگا انشاءاللہ. لیکن جو اس وقت لاک ڈاؤن چل رہا ہے, میں تو سمجھتا ہوں یہ ٹھیک ہی ہے, کیونکہ جو حالات ہیں, جو کہ واقعات ہیں, جو مسائل ہیں, اس میں یہ بہت ضروری تھا. لاک ڈاؤن ہونا اتنا ضروری ہے. میں دیکھ رہا ہوں کہ اس وقت لوگوں کی طرح خدا نہ خواستہ ہمارے ملک میں جیسے امریکہ میں, یورپ میں وائرس یہ زیادہ پھیلا ہے, اگر ہمارے ملک میں پھیل کے ہمارے پاس انتظامات نہیں ہیں. اب تو گورنمنٹ بھی یہ کہہ رہی ہے کہ بھائی نہ ہاسپٹلز میں جگہ ہے, نہ ہمارے پاس وینٹیلیٹر ہیں, نہ ہمارے پاس بیڈ ہیں. اگر خدا نہ خواستہ یہ زیادہ پھیل گیا تو بہت مشکل میں پڑ جائے گی یہ قوم. تو بہتر یہ ہے کہ اس کو لاک ڈاؤن کو جاری رہنا چاہیے, لیکن سلو تھوڑا تھوڑا کھولتے رہیں تاکہ لوگ بھوکے بھی نہ مر سکیں. تو اس لیے لاک ڈاؤن کا ہونا بھی ضروری ہے, تھوڑا ریلیف ملنا بھی ضروری ہے کہ آہستہ آہستہ اس کو کم کیا جائے, لوگوں کے کاروبار بھی کھلے, لوگوں کو کچھ, کیونکہ گھر بیٹھ کے ہم لوگ نہیں کھا سکتے. باقی یورپ میں چلے جائیں, امریکہ میں چلے جائیں, گورنمنٹ لوگوں کی ضروریات کا خیال رکھتے ہیں, ان کی ضروریات کو پورا کرتے ہیں, ان کو ریلیف دیتے ہیں. ہماری تو گورنمنٹ خود بھیک مانگ رہی ہے ابھی تک, تو یہ ہمیں ریلیف کیا دیں گے؟ اس کا ریلیف یہی ہے کہ آہستہ آہستہ لاک ڈاؤن کو کم کیا جائے, لوگوں کو کاروبار کا موقع دیا جائے. اب یہ اتنا خوبصورت اور پیارا مہینہ ہے رمضان المبارک, اس میں لوگوں کا رزق اتنا اللہ تعالیٰ وسیع کر دیتا ہے کہ ہر غریب امیر عوام لوگوں کا رزق بہت وسیع ہو جاتا ہے, جس سے ان کا پورے سال کا رزق اکٹھا کر لیتے ہیں. تو ایسا کرنا چاہیے, میں سمجھتا ہوں ریلیف ملنا چاہیے عوام کو.